اللہ اللہ اللہ۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبانہ مبارکہ میں مجھے ایک مہم کے لیے بھیجا تھا، تو وہ ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ شدید انتظار تھا کہ بنا کیا۔ تو آج کل کا تو دور تھا نہیں کہ فوراً آپ کسی چیز کو لائیو دیکھ لیں یا واٹس ایپ پہ فوراً آپ کو میسج کر دی، دور سے آنا ہے اور آ کر ہی کسی نے پیغام دینا۔ تو ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انتظار تھا جناب عمر کو۔ فرماتے میں دوپہر کے وقت خبر لے کے مدینہ طیبہ میں آیا، چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا اور رواج بھی تھا دوپہر کا کھانا کھا کے لوگ آرام کرتے۔ بعد ظہر میں پہنچا، اکثر دروازوں کے کواڑ میں نے بند دیکھے، تو میں نے کہا کہ عصر کے بعد جناب عمر کو پیغام دوں گا کہ اللہ نے فتح دے دی۔ فرماتے ہیں کہ بعد عصر میری ملاقات ہوئی تو جناب عمر تو نماز کا سلام پھیرتے ہی پوچھنے لگے، یار اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو تھک گیا تیرا انتظار کر کر، کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے کامیابی دی؟ تو فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جو رستہ ہے وہی مجھے معلوم ہے اور جنگ کا دورانیہ بھی معلوم ہے، تو آپ دیر سے کیوں آئے؟ میں بے چین تھا۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں تو آ گیا تھا ظہر کے بعد، لیکن اس خیال سے کہ آپ سو رہے ہوں گے، اس خیال سے کہ آپ آرام فرما ہوں گے، میں نہیں آیا کہ عصر کے بعد مسجد میں ملاقات ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ تو یہ جناب عمر کا طرز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا وجود اس طرح کا تھا کہ ہر چیز میں ٹھہراؤ تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے سویا کرتا تھا میں، لیکن امیر المومنین بننے سے پہلے تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو احساس ذمہ داری کے بوجھ میں اتنا دبا ہوں کہ رات کو بھی جی بھر کے نہیں سو پاتا۔ میں سمجھتا ہوں میری ڈیوٹیاں ہیں، مجھے ڈیوٹیاں کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو مجھے صحیح طریقے سے سر انجام دینا چاہیے، مجھے اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لغویات میں وقت ضائع کرتے ہیں، بے معنی بے مقصد مبہم کاموں میں۔ ہماری ضرورت کے کام پڑے ہوئے ہیں، گھر والے آوازیں دے رہے ہیں، یہ کام کرانے والا ہے، یہ ڈیوٹی کرنے والی ہے۔ ہم جس جگہ جس ادارے کے کسی جگہ ملازم ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، وہاں چیزیں منہ چڑھا رہی ہیں کہ یہ کام ابھی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں باقی ساری دنیا کا پتہ ہے، باقی سارے معاملات کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی صحیح کرنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے بلا کے کہا میرا دل کرتا ہے آپ ایک صوبے کے گورنر بن جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے حضور کوئی میدان والا کام بتائیں، کوئی تلوار والا کام بتائیں، مجھے وہ کام بتائیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں اور میں کسی غزوے میں نکلوں، جہاد پہ نکلوں اور میں فوج کی سپہ سالاری کروں۔ یہ بیٹھ کر کام کرنا اور حکومت کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، ہم تو گھوڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری، اللہ نے اس شخص کا وجود پاکستان کو عطا کیا۔ کسی نے ان سے کہا غوری صاحب ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملیں گے؟ فرمانے لگے ہم نے کہاں ملنا، ہم تو گھوڑوں کی پشت پہ ہوتے ہیں، اگر کبھی گھوڑے کی پشت پہ ملنا ہوا تو ملاقات کر لینا۔ زندگی ایک سفر ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم کسی اور کام میں الجھنا نہیں چاہتے، ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا آنے کا ایک مقصد ہے، ہمیں کوئی شخص الجھانے کی کوشش نہ کرے، ہم اپنا سفر کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ہم ڈیوٹیاں ہی نہیں کرتے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی کرنے کو کام ہی نہیں ہے، بس وہ یہ کہ کوئی لاؤبالی سا کام مل جائے، کوئی اچانک چکر چل جائے مشہور ہونے کا، کوئی اچانک سلسلہ چل جائے کو کسی طریقے سے آگے نکلنے کا، کوئی سبب لگ جائے کہیں دو جگہ پہ نام ہمارا بھی آ جائے، بے معنی کام ہے بھائی۔
بے مقصد ہے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ آپ نے فوٹو کھچا بھی لی، تو جب اس کو آپ کا نام ہی نہیں آتا، جب وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، مقصد کیا رہا؟ فائدہ؟ اس ماڑے بندے کے ساتھ فوٹو نہ کھچوائیں جس سے جب بھی بات کریں وہ اسی وقت ہمارے لیے موجود ہو. اس کے ساتھ نہ وقت گزاریں جس کے ساتھ ہم سمجھیں کہ ٹائم گزر سکتا ہے. کیوں اس طرح کا لاؤبالی پن دکھاتے ہیں جس سے محسوس ہو کہ ہم شاید کسی احساس کے تلے دبے ہوئے؟ با مقصد کام، جدوجہد، خدمت، ڈیوٹی. امام محمد مالک رحمت اللہ علیہ شدید علیل ہو گئے تھے، سخت علیل تھے. خبر پھیل گئی کہ اب ان کی صحت جو ہے وہ زیادہ نڈھال ہو گئی ہے، اب کمزوری بڑی بڑھ گئی ہے، مشکل ہو جائے گا. تو چونکہ وہ فقیہ تھے، فقیہ جو ہوتے ہیں وہ مسائل میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اس پہ تفکر کرتے رہتے ہیں. تفکر، ہر وقت غور کرتے ہیں. آج کل کے لوگ نہیں ہماری طرح کے جو ویوز چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھلا کتنے ہو گئے، جو اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لائکس کتنے ہو گئے اور کمنٹس کتنے آ گئے. مطلب یہ لوگ نہیں تھے. فقاہت، دین کو سمجھنا، تدبر کرنا کہ نیا مسئلہ درپیش ہوا ہے، لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس پر غور کرنا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی آیت پڑھی ہے نا، پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، دوبارہ پڑھی ہے تو ایک نیا معنی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ایک نیا سبق ملا ہے، اس سے ایک نئی چیز میں نے. تو امام مالک کا لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، علیل ہیں اور بڑے ہی علیل ہیں. ان کے ایک شاگرد تھے پرانے، وہ دور سے تیمارداری کرنے آئے. کہتے ہیں جب مجھے اجازت دی گئی ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو امام صاحب بے ہوش تھے، تیز بخار تھا. میں نے جا کے سلام لی، 2-4 باتیں کی تو امام صاحب بیدار ہوئے. تیز بخار تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ کانپتا تھا، اور نکاہت تھی. اور گھر والے مجھے ان کے بچے، ان کے پوتے بتا رہے تھے کہ کئی دنوں سے کھانا پینا حضرت نے بہت کم کر دیا. لیکن فرماتے ہیں اسی وقت یہ آنکھیں کھول کے کہنے لگے، یار شکر ہے اللہ کہ تم آئے ہو. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی عالم دین مل جائے، ایک فقہی جزیے میں الجھ گیا ہوں. یہ پوچھنا تھا کہ فلاں حد جب بندہ کرتا ہے اس کے بعد صحیح جو ہے وہ سواری پہ کرنی چاہیے یا پیدل کرنی چاہیے؟ سواری پہ افضل ہے کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، ذرا تھوڑا آنا، یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، ذرا استنباط کاری سے مسئلہ کیا ہے. تو شاگرد بڑے نکمے ہوتے ہیں کئی، ذرا تھوڑا سا جان چھوڑاتا ہوں کہ کسی طریقے سے. یہ کیا لوگ ہیں کہ آخری ہجکیاں چل رہی ہیں اور ابھی امت کو مسائل نکال کے دے رہے ہیں. فرماتے ہیں میں دلیلیں دینے لگا تو امام صاحب میری دلیلیں توڑنے لگے، کہنے لگے نہیں تیری بات تو ٹھیک ہے پر فلاں جگہ یہ بھی تو لکھا ہے نا. میں نے پھر دلیل دی کہ وہ تو ٹھیک ہے پر فرما امام کا اس پر یہ قول بھی تو موجود ہے. فرماتے ہیں کتنی دیر علمی گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ تھک گئے اور لیٹ گئے. تو میں نے کہا آپ آرام کریں، مجھے اجازت دیں. کہتے ہیں ابھی میں ان کی گلی کے کونے پہ آیا تھا کہ ان کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی اور میں دوڑ کر پلٹ کر آیا تو اس نے کہا قربان جاؤں اس شخص پر جس کی ساری زندگی قرآن و حدیث میں غور کرتے گزر گئی. یہ دیکھو آخری ہج کی بھی لی ہے تو رسول اللہ کا دین سمجھتے ہوئے لی. آپ گئے ہیں تو امام صاحب کا لے سجنا سا توڑ نبھائی، ایسی جان بھی دتی کہ رات تیرے آخری دم تک دین پر غور، کتاب و سنت سے رشتہ. مشن والے لوگوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں.
تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے. ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے. اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا. جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا. جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا. تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی. ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا. پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. او بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے دا مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی، وہ میں کر چڑی. تینوں کسی نے کچھ ہے؟ اب تو سوچتا رہ جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے. تو شرارتیں ہوئی، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے. توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے. ان کی فکری حضور تربیت فرماتے. فکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے. جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے. تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر. اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہیں. کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے. اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے. اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے. تو مکڑی کا جالا بیچ میں. حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے. لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت. کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی. تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو،
تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاولوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بنا لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں۔ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہوں، اب کیا کیا جائے۔ ایک کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے کوئی حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو۔ مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور انبیاء کی شانیں بیان کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، جو ملے طالب زر داؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا ہے پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ خوشیاں تقسیم کرتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، مجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے
اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی، یہ حضور بیان کر رہے، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی، تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تم بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیے، وہاں پہنچ گئی۔ تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی۔ یا وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح؟ یہ بھی میرے اللہ کی توفیق، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی، یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی۔ لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، تو افکار کا حسن نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کاردانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہے تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی،
ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں؟ محبوب بتاؤ نہ کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں؟ تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے۔ متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی، بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب نارمل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی۔ ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں۔ وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی۔ ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، عاجزی یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شان عطا کرے، بلندیاں عطا کرے تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ لوگ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ تکلیف دینے والے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ مکے والوں نے بڑی تکلیف دی، پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا جس نے تکلیف دی ہو تو لوگ دانت پیستے ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں، آیا نا میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھنا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ سخت ترین سزا دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن مکے والے قیدی بن کے آئے تو نبی پاک نے نہ ان کی آنکھیں نکالی، نہ کان کاٹے، نہ قتل کیا، بلکہ معمولی سا فدیہ فرمایا یہ دو جرمانہ اور جاؤ۔ اور صحابہ سے کہا ان قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی خدمت کرنا۔ وہ قیدی بتاتے ہیں کہ قربان جائیں اس حسن سلوک پر کہ جن کے گھروں میں ہم قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، ہمیں کھانے کھلایا کرتے، خود کھجور پانی پر گزارا کرتے۔ ایک شخص ان میں تھا ابو ایذا اس کا نام تھا، وہ شاعر تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا نہ کسی اور کو ابھاروں گا۔ یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، یہ پھول لے کے نہیں آیا، یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے۔ اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا میری 5 بیٹیاں ہیں؟ تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تو مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، اسلحہ باندھ کے آیا تھا، تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھی؟
قابو آ گیا تو کہتا ہے 5 بیٹیاں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا، آزاد کر دے. پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، جا میں نے معافی دے دی، ختم ہو گئی بات. یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. میرے عزیزو، فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی. خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. بہت بڑی فتح تھی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا. پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے. عاجزی سے، انکساری سے. جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں. وہ چراغ گولڑا نے کہا تھا خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں. خدا کا شکر زمانے کی قدردانی. لیجیے، جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے. پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اصل میں. ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں. تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ہی ضروری، ان کا انکساری والا ہونا بھی. یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی. جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں نا. ایک دفعہ ایک سابق MP صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے. تو میں نے معذرت کی ان سے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کہنے لگے پیر صاحب بندے تے ساڈے مگر بھی بڑے نے، پر یہ وے کہ تساں نہ ہی کر چھڑیے. میں کہ تواڈے مگر جڑے نے نا وہ ووٹ دیندے نے، تے ساڈے مگر جڑے نے وہ جان دیندے نے. اے ساڈا تے تواڈا فرق ہے. یہ مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے. ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں. بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں. ان کے دل میں خواہش جاگ جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی. مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انفرادی ہوتی ہے، اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی. جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی کیونکہ بندہ جو نیک ہے، کول پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے. کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں. بندہ نیک ہے لہذا سارے کام، پیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہ کرے گا کیونکہ بندہ نیک ہے. اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ. تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے. کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا. یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا میں نے زمانہ دیکھا ہے، وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالے تو جو لوگ چہروں پہ مل لے، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے. اتنی عقیدتیں. یعنی حضرت
عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا. یعنی اتنی عقیدت کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے, ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہ اس لیے اٹھا لیا کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے, اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا. اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی, لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور 3 لوگ تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی 2 لوگ ہو گئے, حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے, 2 پیدل چلتے, 1 سوار ہوتا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے, مولا علی سوار ہوئے, پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے. جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں, آپ بھی سواری پہ بیٹھیں. تو بتائے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے, مجھے لینا نہیں, مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے. جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا. یہ عقیدت, محبت, الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے, لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی, انکساری کر کے. صحابہ جانے لیے حاضر ہے, حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے. شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے. اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ مانے لگے قبر میں لے کے جانے, قبر میں. کہا کیوں؟ اور میں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا, حضور نے دست مبارک رکھا تھا, میں ساتھ للحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی, چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہے, حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا, انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا, کہنے لگے یہ کہ ڈنڈا ہے, عصا ہے, جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو, عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ ورنہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں, یہ معمولی نہیں, یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا. یہ میری قبر میں, قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سا تیرا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے, جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں, کوئی شے نہیں, نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک, ہم کم نصیبوں کے پاس, ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک, تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو, اندر دل پہ میں نے نبی کا نام بھی لکھا ہوا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضور کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے, اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے, لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے. ایک ہے حضور کا وسیلہ, ایک ہے اولیاء کا وسیلہ. یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے, ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے, پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے, تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. گویا ولی کا وسیلہ دینا. حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں. کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے. تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا.
نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا، لوگ جہاد کرنے جائیں گے، کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں، بخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ دے دے، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک. کرتا دیا، فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے، اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح. تو حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے. اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دے گی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت. بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی
کھڑے رہتے ہیں تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے